اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تعلوا فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ۔ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا۔ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ دران حال یہ کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس سلوک کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو تنبیہ دی۔ ترجمہ: تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ اللہ پر حق کے سوا کچھ کہو، یعنی اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ مت کہو۔ انما المسیح، بے شک مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کے حکم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اس کا حکم ہی ہے۔ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، جو مریم علیہ السلام کے پاس کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئے، اور یہ لفظ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ روح اللہ کا مطلب ہے وہ نفخہ، پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی ہے، اللہ کا کلمہ بھی ہے جو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور ثلاثہ مت کہو، یعنی تین مت کہو۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں وہ اقانیم ثلاثہ، یعنی تین معبودوں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک ہونے کے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین معبود کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ انتہوا خیرا لکم، تم منع ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا بیٹا ہو۔ ولد لہ، اس کی ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔